اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کی پہچان کروائی کہ آج بھی اگر کوئی ولایت کا منصب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ولیوں نے کیا کیا؟ ولیوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 28 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سب سے پہلی چیز بیان کی اللہ نے ولی کی پہچان، از روئے قرآن عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنی جان کو ٹھہراتے ہیں، اپنی جان کو وہ صبر کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، وہ ٹھہراتے ہیں اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم، جو اپنے خدا کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، شب و روز میں جو خدا کو پکارتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنی جان کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ خدا کی رضا کے متلاشی ہیں۔ پہلی نشانی اللہ نے بیان کی، اس میں رحمت خداوندی کا ذکر بھی ہے، اور اللہ نے جو اپنے محبوب کی تربیت کی اس کا ذکر بھی ہے۔ آگے جا کر عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو ٹھہراتے ہیں ان کے پاس جو خدا کو پکارتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے ہمیں خدا کی رضا مل جائے۔ پہلی نشانی اللہ نے قرآن میں ولی کی پہچان از روئے قرآن بیان کی۔ دوسری نشانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کے اندر، فرمایا علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ان کی دوسری نشانی ولی کی بیان کی۔ اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، اس کے رموز سے واقفیت حاصل کرنے والوں کی نشانی کو خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ دوسری نشانی کو اللہ نے بیان کیا، علیہ توکلت و الیہ انیب، وہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کا بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ پہلے ذکر کیا کہ نیکوں کے ساتھ ان کی سنگت ہوتی ہے، جو اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنی جان کو ملا دیتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو ذاکرین ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے رب ان کو بھی ذاکروں میں شامل فرماتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف کی، کچھ بندے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے کرتے فرشتے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا اے فرشتوں کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے جنت دیکھی ہے؟ عرض کی نہیں۔ کیا طلب کر رہے تھے؟ جنت طلب کر رہے تھے۔ دیکھی بھی نہیں پھر بھی طلب کر رہے تھے۔ اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیری دوزخ سے کہ ہم بچ جائیں۔ انہوں نے دیکھا ہے عذاب؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری رحمت کی امید لے کر جنت کو طلب کر رہے تھے اور اپنے دل میں میرا خوف بٹھا کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش فرما دیا، سب کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ کچھ لوگ باہر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ذاکرین کی مجلس کو اختیار کریں، وہ بھی آئے، ان کا نظریہ ذکر کا نہیں تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ بھی بیٹھے تھے۔ رب فرمائے گا چاہے ان کا نظریہ ذکر کا نہیں تھا، چاہے وہ محفل ذکر میں ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، مگر رب فرماتا ہے ذاکرین کی وجہ سے، ان کے ذکر کے سبب میں نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے جو بغیر ذکر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ ہے مقام اللہ کے ولی کے پاس، صحبت سال ترا سال کنت، صحبت تال ترا تال کنت۔ علماء فرماتے ہیں نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، اور برے انسان کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اگر بابے شے نہیں تے صحبتاں وچ بڑا اثر رکھیا ہے۔ صحابہ نو صحبت سی سرکار دی ہے، وہ ابو بکر تھے صدیق اکبر بنا دیا صحبت نے، عمر تھے صحبت رسول نے، نسبت مصطفیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان تھے نسبت تھی مصطفیٰ سے غنیوں کا سلطان بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا، آئے صرف علی تھے اور ولیوں کا سلطان بنا دیا، شیر خدا بنا دیا۔ اس کو نسبت کہتے ہیں، اس کو صحبت کہتے ہیں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں کچھ نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ لہذا یہ بات کر رہا ہوں کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام پکارتے تھے خدا کو،
ان کا نظریہ تھا کہ یریدون وجہ، خدا راضی ہو جائے. تو ان لوگوں نے نیکوکاروں کو جو خدا کو پکارتے تھے صرف اپنی جان کو ان کے ساتھ ٹھہرائے رکھا. قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی طرف چل کے جانے سے بھی رب بندے پر کرم فرما دیتا ہے. اور دوسری میں نے نشانی بیان کی، علیہ توکلت و الیہ انیب، وہ خدا کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. دنیا کا مال و متاع انہیں عزیز نہیں ہوتا. جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہوتا ہے. اور یہ نظریہ ہے کہ جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، علماء فرماتے ہیں خدا اس کو اس کا بہتر اجر عطا فرماتا ہے. تو ولی کی پہچان از روئے قرآن پتہ چلی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں سنو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو. تو ولی کی نشانی عرض کر رہا ہوں، علیہ توکلت، وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اب سورہ الزاریات میں بھی ولی کی پہچان کروائی گئی کہ آج بھی اگر کوئی خدا کی ذات پر بھروسہ کرے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے تو وہ ولایت کی طرف کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو عنقریب ولایت عطا فرمائے گا. ایسا نہیں کہ ولایت مل نہیں سکتی، نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا. آخری نبی ہمارے آقا کی ذات ہے، آخری نبی وہ ہیں، مصطفیٰ کی ذات ہے. نبوت کا دروازہ تو بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہاں ولی پیدا ہو سکتے ہیں. آج بھی اگر کوئی خدا کی ذات پر بھروسہ کرے، ولیوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ اسے بھی ولایت کا منصب عطا فرمائے گا. تو سورہ الزاریات میں تیسری نشانی از روئے قرآن عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی تیسری نشانی ولی کی. فرمایا سورہ الزاریات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، خدا کی طرف دوڑو، تم اللہ کی طرف کوشش کرو. مفہوم یہ ہے کہ اپنے وجود کی ظاہری گہرائیاں اور باطنی گہرائیاں کو خدا کے سپرد کر دو. مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ نہ رکھو. اگر نیکی کی ہے تو نسبت خدا کی طرف کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تیسری نشانی یہ ہے، سورہ الزاریات میں اللہ فرماتا ہے ولی کی پہچان از روئے قرآن یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، خدا کی ذات کی کوشش کرتے ہیں، نور الہی کے جلووں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی ذات پر بھروسہ جو کرے اور اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے، از روئے قرآن ولی کی نشانی عرض کر رہا ہوں. پہلی نشانی ولی کے پاس بیٹھنا، ذکر کرنا، رحمت الہی کا حاصل ہو جانا. دوسری نشانی خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا. تیسری نشانی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد ہو جانا، خدا کی ذات کی طرف کوشش کرنا، اس کے حسن کے جلووں کی طرف کوشش کرنا. یہ تیسری نشانی. جو یہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہوں. والذین، اس پر بھی قرآن ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے کی کوشش کرتا ہے میں اسے اپنے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہوں.